وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ. وہ رحمت والی ذات ہے ہاں وہ بالا ہے سب پر. وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ. وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ. حقیر بندے خدا ہے افضل بڑائی جس کی ہے سب سے اول. ہم سب حقیر ہیں. کیا ہے خدا کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے تو سب سے بالا تو اس کی ذات ہے نا. تو پھر اس کی حمد و ثنا کریں, اس کی تحمید اور تحلیل کو بیان کریں. حقیر بندے خدا ہے افضل بڑائی جس کی ہے سب سے اول. نظام جس کا جمیل و اجمل نظام جس کا جمیل و اجمل وہ سب سے بڑھ کر ہے شان والا. خدا کا نظام یہ سارا کا سارا خوبصورت. اللہ کا ایک ظاہری نظام ہے, ایک باطنی نظام ہے. یہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں اور یہ خدائی نظام ہے, جو بولتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. نظام جس کا جمیل و اجمل وہ سب سے بڑھ کر ہے شان والا. وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ. سبحان اللہ. اور سب کہہ دو ماشاءاللہ. عیاں ہے دنیا میں نور اس کا, ہر ایک شے میں ظہور اس کا. ہر چیز میں اسی کا ظہور ہے. اور وہ مثل گل ہے جس طرح پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہے, سونگھنے سے نظر آتی ہے. اور حق تعالی بھی دیکھنے سے سمجھ آئیں گے. نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ آتا ہے, بس جان گیا تیری پہچان یہ ہے. نظر نہیں آتا مگر سمجھ میں آتا ہے. شاعر کہتا ہے میں جان گیا تیری پہچان یہ ہے. جس چیز میں بھی غور کروں گا تیری قدرت نظر آتی ہے, تیرا حکم نظر آتا ہے, تیری ہی حکمت اس میں نظر آتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. عیاں ہے دنیا میں نور اس کا, ہر ایک شے میں ظہور اس کا. گواہ ہے عظمت پہ طور اس کا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا الہ العالمین آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کوہ طور کی طرف دیکھو نا. حق تعالیٰ نے تجلی فرمائی, کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ کلیم بھی بے ہوش ہو کر گر گئے. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. گواہ ہے عظمت پہ طور اس کا, وہ جس نے ہم کو جہاں میں پالا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. پالنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اور یہ سب کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ سب خزانے کس کے پاس؟ گواہ ہے عظمت پہ طور اس کا, وہ جس نے ہم کو جہاں میں پالا. وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ. رحیم ہے وہ کریم ہے وہ قدیم ہے وہ عظیم ہے وہ. سب میرے مولا کی شانیں ہیں. ہاں رحیم ہے وہ کریم ہے وہ قدیم ہے وہ عظیم ہے وہ حکیم ہے وہ علیم ہے وہ حکیم ہے وہ علیم ہے وہ. مصیبتوں سے ہمیں نکالا. مصیبتوں سے نکالنے والا کون؟ اللہ ہے. مصیبتوں سے نکالنے والے, اور جس کو اللہ نہ نکالے سارا جہان مل کر پھر اس کو نکال نہیں سکتا, اور جس کو اللہ نکالنے پہ آ جائے پھر اسے کوئی پھنسا نہیں سکتا.
سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حکیم ہے وہ، علیم ہے وہ، مصیبتوں سے ہمیں نکالا، سبحان اللہ۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ ذات اقدس، وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ، کوئی نہیں ہے مثال اس کا، عروج اس کا، زوال اس کا۔ عروج و زوال کس کے قبضہ قدرت میں؟ جسے چاہے عروج عطا کر دے، جسے چاہے زوال عطا کر دے، سب کس کی مرضی؟ اور صدا عروج کس کی ذات کو؟ اللہ کو۔ کوئی نہیں ہے مثال اس کا، عروج اس کا، زوال اس کا، عجیب رنگ ہے کمال اس کا، عجیب رنگ ہے کمال اس کا، دیا اندھیروں میں کیا اجالا۔ وہ ذات اقدس، وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ، عجیب رنگ ہے کمال اس کا، دیا اندھیروں میں کیا اجالا۔ اندھیروں میں کیسا اجالا کر کے دکھا دیا۔ جب رات عین اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں نسلخو، پھر ہم اندھیرے کو کھینچ کر تمہیں روشنی کی کرنیں عطا کر دیتے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ عجیب رنگ ہے کمال اس کا، دیا اندھیروں میں کیا اجالا۔ وہ ذات اقدس، وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ۔ آخر میں شاعر سب کو دعوت فکر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ جھکاؤ سر کو خدا کے در پر۔ ہاں جی، کس کے در پہ سر جھکانا ہے؟ ہاں، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، پیر کا سجدہ، قبر کا سجدہ، سب کیا ہے؟ تعظیمی بھی حرام ہے، عبادت کا بھی حرام ہے۔ کس کے آگے جھکنا؟ صرف اللہ کے آگے۔ جھکاؤ سر کو خدا کے در پر، اسی سے کوئی نہیں ہے بڑھ کر۔ کیوں جی؟ خدا سے بڑھ کر ہے کوئی نہیں۔ جھکاؤ سر کو خدا کے در پر، اسی سے کوئی نہیں ہے بڑھ کر، اسی سے مانگو وہ سب سے بہتر، اسی سے مانگو وہ سب سے بہتر، وہی ہے معبود وہی نرالا۔ وہ ذات اقدس، وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کی تحمید ہو اور اس کی حمد و ثنا ہو، تو ہمیں چاہیے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی شام تک، یعنی اتوار کے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعرات کے دن عصر کی نماز تک، ہم ہر نماز کے بعد پھر اس کی تحمید کو بلند کریں، اس کی شان کو بلند کریں، اور بآواز بلند ایک مرتبہ یہ ضرور تکبیرات تشریق پڑھیں گے نا جی۔ اس سبق کو یاد رکھیں، اور یہ خواتین پر بھی لازم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، قربانی ہر صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی، ہاں جی وہ ابا کی طرف سے قربانی کر دیں، بس ابا کی طرف سے ہوگی، وہ سب کی طرف سے ہوگی۔ بھئی اس میں ابا اور بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، اس میں صاحب حیثیت کا معاملہ ہے۔ جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں سب کے ذمہ قربانی ہے۔ تو اگر والد صاحب صاحب حیثیت ہیں تو ان کے ذمہ قربانی ہے، بیٹا صاحب حیثیت ہے تو ان کے ذمہ قربانی ہے۔ اچھا، آ کے کہیں گے جی بچے تو پڑھتے ہیں جی ابھی۔ میں نے کہا اچھا چلو بچے پڑھتے ہیں، موبائل کتنے کا لے کے دیا ان کو؟ جی وہ 3 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے۔ تو میں نے کہا 20,000 روپے حصہ ڈالتے ہوئے کیا تکلیف ہو گئی ان کی طرف سے؟ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی جب آپ نے بچے کو 3 لاکھ کا موبائل لے کر دے دیا ہے تو 20,000 کا حصہ ڈالتے ہوئے کیا مسئلہ بنتا ہے؟ تو اس لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور وہ خواتین جن کے پاس زیورات ہیں، چاہے آدھا تولہ بھی زیور ہو تو اس کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔ اب چونکہ آپ نے مسئلہ سن رکھا ہے 7.5 تولے
52.5 تولے چاندی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ دو چیزوں کو ملا کر بھی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہو جائیں تو وہ صاحب استطاعت ہو گیا۔ اب آدھا تولہ جو ہے وہ بھی1,00,000 روپے سے اوپر ہے، ہیں جی، اور اس کے ساتھ اگر 100 روپے 500 1000 جو اس کے پاس پیسے ہیں دونوں کو جمع کیا جائے تو 52.5 تولے سے تو اوپر نکل گیا نا معاملہ۔ تو اس لیے میں نے سادہ سے طریقے سے بات سمجھا دی ہے کہ اگر آدھا تولہ بھی عورت کے پاس زیور ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اولاد تمہاری جن کے پلاٹ تم نے نام لگا دیے یا بزنس میں تمہارے شریک ہیں، سب کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خدا کے نام پہ خوش ہو کے دو، اور اللہ تعالیٰ بندے کے خلوص کو ہی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ایک اور مسئلہ بھی قربانی کے متعلق عرض کر دوں۔ 2 دانت کا ہونا یہ نشانی ہے کہ اس کی عمر پوری ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر کا جانور ہے، آپ نے پالا ہے اور سال پورا ہو گیا، مدت پوری ہو گئی لیکن دانت نہیں نکلے تو اس کی بھی قربانی ٹھیک ہے، لیکن کسائیوں کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ جانور بیچنے کے لیے کہہ دیں گے جی سال کا پورا، ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے اگر آپ کے گھر کا پالا ہوا جانور ہے، بکرا آپ نے گھر میں پالا ہے، نہیں بھی دانت نکلے، سال پورا ہو گیا، 2 دانت تو صرف اس کی نشانی ہے کہ سال پورا ہو گیا۔ تو اگر آپ کے گھر کا پالا ہوا جانور ہے، 2 دانت نہیں بھی ظاہر ہوئے تب بھی اس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے، وقت اس کا پورا ہونا چاہیے۔ دمبے کے اندر ہے، وہ 6 ماہ کا ہو لیکن موٹا تازہ ہو، بڑا لگے، سال کا لگے تو وہ بھی ٹھیک ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں کی ہے، بڑا نرم رکھا ہے معاملہ۔ اور قربانی جب ذبح ہوتی ہے تو خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ اب اس کے بعد سارا گوشت خود کھا لو، سارا تقسیم کر دو، ہیں جی، سارا جو ہے وہ دوستوں میں بانٹ دو، کوئی فرق نہیں۔ بہت سے لوگ جناب وہ خود ہی مفتی بن کے فتوے دے رہے ہیں، یہ جی ان کی قربانی ہو جاتی ہے، جنہوں نے سالم بکرا جو ہے وہ فریج کے اندر بھیج دیا۔ میں نے کہا بالکل ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک کھا لیں، ایک دوستوں احباب کو دے دیں اور ایک غریبوں میں بانٹ دیں، چلو اس کا اجر زیادہ ہو جائے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ یہ قربانی کا حصہ ہے۔ بہت سی جگہوں پہ دیکھا تیسرے دن قربانی ہے اور جناب انہوں نے شادی بھی رکھی ہوئی ہے اور پوری برات کو قربانی کا گوشت کھلا دیا۔ ایک جگہ پہ ایسے ہی تو ایک صاحب، اوئے ہوئے 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 جی آپ کو پتہ چلا مولوی صاحب یہاں کیا ہو گیا؟ کیا قیامت آ گئی یہاں پر؟ کوئی غیر حلال جانور کھلا دیا گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ جی قربانی کی گائے کر کے براتیوں کو کھلا دی، توبہ توبہ، تو ان کی کیا قربانی ہوئی؟ میں نے کہا کوئی آپ مفتی اعظم فلسطین ہی لگتے ہیں مجھے، کس سے پوچھا آپ نے؟ کس عالم نے آپ کو بتایا؟ بھئی آپ نے صرف جانور خدا کے نام پہ ذبح کیا، وہ قبول ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جانور جب ذبح ہوتا ہے ابھی اس کا خون اس کی گردن سے نکل کر زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے وہ خدا کے دربار میں قبول ہو گیا۔ بھی اللہ کے دربار میں تو وہ قبول ہو گیا۔ اب مفتی صاحب تیرا فتویٰ ہے ایک بیچ میں جو لٹک رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اصل میں اس کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ پہلے دور کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، لوگ ان کے لیے ہدیہ لے کے جاتے، گفٹ لے کے جاتے، تو بادشاہ پتہ کیا کرتے؟ میری طرف دیکھو، یوں ہاتھ رکھتے اور پھر کہتے کہ لو جی واپس لے جاؤ، تمہارا ہدیہ قبول ہے، اب ہماری طرف سے تم ہی اس کو کھا لو، پی لو، پہننے کی چیز ہے تو پہن لو، سونا چاندی ہے اپنے استعمال میں لے آؤ، تمہارا ہدیہ قبول ہو گیا۔ ارے یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے، اور وہ تو سب سے بڑا ہے، مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہماری خوشنودی اس میں ہے کہ ان دنوں میں ہمارے حکم پر جانور کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرو۔ جانور تو قبول ہو گیا خدا کے دربار میں، ایک ایک بال کے بدلے مقبول نیکی مل گئی اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اور وہ روایت اگرچہ بہت ضعیف ہے کہ یہ قیامت کے دن پلسرات پر سواریاں بنیں گی، سارے جانوروں کے بدلے ایک سواری دے دی جائے گی، یہ مختلف سواریاں، چونکہ روایت ضعیف ہے اس لیے میں زیادہ اس کی بات نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ قربانی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا ان 3 دنوں میں جانوروں کے علاوہ، ذبح کرنے کے علاوہ مجھے کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا یہ عمل پسند ہے۔ جب اللہ کو پسند ہے تو پھر اللہ کی پسند پہ قربان ہو جاؤ۔ تو خدا نے ہمت دی ہے، کوشش کر کے ضرور قربانی کرو۔ اور جن کے ذمہ قربانی واجب نہیں لیکن وہ کر سکتے ہیں، ادھار لے کر سکتے ہیں یا اور کوئی سورسز ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو ان کو کرنی چاہیے قربانی۔
اللہ تعالیٰ تمہارا حق نہیں رکھیں گے. مقروض ہو تو اللہ قرضے سے نجات دے دیں گے, تنگ دست ہو تو اللہ خوشحال کر دیں گے. کوئی اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو, جس نیت سے آپ دل میں رکھیں گے تو حق تعالیٰ بندے کا حق نہیں رکھتے, تمہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے, کیونکہ تم نے مولا کا حکم پورا کیا ہے. سیدنا امیر معاویہ سب کہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے. ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا, السلام علیکم یا ابن الذبیحین, دو ذبیحین کے بیٹے آپ پر سلام ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا. آپ کی سنت بھی یہی ہے کہ جب سلام کرو تو مسکرا کر, اور جب سلام کا جواب دو, بولو بولو بھائی, سلام کا جواب دینا کیسے؟ ہمارے جو دیندار بھائی ہیں نا جی, پتہ نہیں ان کو کہاں سے یہ اتنی متانت اور اتنی سنجیدگی آ جاتی ہے, یہ سمجھتے پتہ نہیں کوئی ہنسنا یہ تقوی کے خلاف ہے. اور بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے, حضور جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے مسکراتے ہوئے, گھر سے واپس تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے, اور گھر والوں کو سلام کرتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے, اور آپ حضور کی سنت پہ عمل کریں, لوگوں کو مسکرا کر سلام کریں. کوئی سلام کرے تو جواب مسکرا کر دیں, انشاءاللہ آپ کے دوستوں کی تعداد بڑھ جائے گی, آپ کے تعلقات کی تعداد بڑھ جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہمارے یہاں بعض تو سلام ہی نہیں کرتے ہیں جی, وہ اسی چکر میں ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو تکبر سے بری کر دیتے ہیں. پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. دیکھو یہ عمل ایسا ہے. تو اسی طرح جب کوئی سلام کرے تو بعض جواب نہیں دیتے, میری طرف دیکھو ایسے ٹیڑھا سا منہ کر کے کر دیں گے. تو بھائی مسکرا کر کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہے, آگے بڑھ کر اس سے کو بات کریں, مسکرا کر جواب دیں. یہ حضور کی سنت ہے. کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی, حضور مسکراتے تھے, تبسم فرماتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے یہ سامنے والے دندان مبارک جب حضور تبسم فرماتے ایسے چمکتے تھے جیسے موتی چمکتے ہیں, اور آپ کے دانتوں کی وہ لشکار, وہ چمکار, وہ سامنے دیوار پہ پڑتی ہوئی نظر آتی تھی ہمیں. تو کبھی کبھی حضور جب زیادہ مسکراتے تو پھر حضور کی یہ سنت تھی کہ یہ رومال یا کپڑا اپنے منہ مبارک کے اوپر رکھ لیتے تھے, لیکن زیادہ تر آپ تبسم فرماتے تھے, مسکرا کر گفتگو کرتے تھے. تو یہ حضور کی سنت ہے, اس پہ عمل کریں. ہم تو غصے سے بات کرتے ہیں, نفرت سے بات کرتے ہیں, تو نفرت سے غصے سے نہیں, مسکرا کر بات کریں. یہ حضور کی سنت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اعرابی نے آ کے کہا یا ابن الذبیحین, فرماتے ہم بڑے حیران ہوئے, دو ذبیحین کے بیٹے. کون دو ذبیحین؟ ہم نے حضور سے پوچھا اللہ کے محبوب یہ آپ دو ذبیحین کے بیٹے, ہم نے تو ایک ہی سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. تو حضور مسکرائے فرمایا ہاں, حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے اللہ نے جنت سے جانور بھیجا اور ان کا لقب اسماعیل ذبیح. فرمایا کہ میں چونکہ انہی کے سلب سے اور انہی کے خاندان سے ہوں, ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میرے والد عبداللہ, جب میرے دادا عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودنا چاہا تو ایک ہی بیٹا تھا حارث, تو یہ نیت مانی کہ اللہ آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں جو میرے کام کے اندر شریک بھی ہوں, تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا. ایک بات یاد رکھنا, آج کوئی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا. آج حرام ہے کہ پیر کے کہنے پر بیٹا ذبح کر دیا. وہ پیر بھی, اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ایسے مرید کو بھی سزا ملنی چاہیے, بالکل حرام ہے. جو لوگ کہتے ہیں قربانی بڑی مہنگی ہے, ان کو سمجھانے کے لیے بات بڑی آسان ہے. جتنی بھی مہنگی ہو جائے بیٹے سے تو زیادہ مہنگی نہیں ہے, یہ بیٹے کا بدل ہے. کیوں جی سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ بیٹے سے زیادہ مہنگی نہیں ہے. تو حضور کے دادا عبد المطلب نے یہ نظر مانی, اور نظر ماننا یہ ثابت ہے اور یہ جائز ہے. آپ بھی اگر نظر ماننے کو کام اٹکا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں, اس کے بدلے میں روزے رکھوں گا, اس کے بدلے میں اتنا صدقہ کروں گا, اس کے بدلے میں فلاں عمل کروں گا, یہ بالکل جائز ہے. اور حق تعالیٰ پھر بندے کا کام کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر کیا چیز ہے؟
حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ یہ ٹھیک جائز ہے، صحیح ہے بالکل، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکلوا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو دینا بھی آتا ہے نکلوانا بھی آتا ہے۔ تو اگر پہلے ہی بندہ صدقہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا انتظار ہی نہ کرنا پڑے اور اللہ پہلے ہی اس کی مصیبت دور کر دیں۔ کیوں جی، یہ بہتر نہیں ہے؟ آپ نے جو نیت ماننی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے پھر میں لاکھ روپے صدقہ کروں گا، تو آپ خدا کے اوپر اعتماد کر کے آج ہی صدقہ کر دیں، اللہ بندے کا حق نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا کام آج ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات؟ بولو تو صحیح۔ تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے دادا عبد المطلب نے یہ نظر مانی، 10 بیٹے ہو جائیں اور میرے کام میں شریک ہو جائیں، ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ اللہ کی شان، 10 بیٹے ہو گئے اور کام میں بھی شریک ہو گئے۔ تو ایک دن خواب کے اندر کہنے والے نے کہا عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو، یاد دلایا۔ صبح اٹھے تو بچوں کے سامنے اپنا خواب رکھا اور بتایا کہ بالکل میں نے ایسے نظر مانی تھی، تو اب ایک کو خدا کے نام پہ ذبح ہونا پڑے گا۔ کہنے لگے چلو قرعہ نکالو۔ اب قرعہ اندازی کی گئی تو حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب عبداللہ چونکہ چھوٹے تھے، ان سے پیار بھی بہت کرتی تھی بہنیں، یہ جب ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو بہنوں نے مشورہ دیا آپ ایسے کریں قرعہ ڈال لیں، کیونکہ اس وقت دیت تھی 10 اونٹ، 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالے۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکلے تو اونٹ ذبح کر دیے جائیں اور عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ 10 اونٹوں کے ساتھ جب قرعہ اندازی کی گئی تو نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 کرتے کرتے جب 100 اونٹوں پہ بات پہنچی، 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اللہ کا نام بلند کیا، تکبیر بلند ہوئی، فیصلہ ہوا کہ ہم 100 اونٹ ذبح کریں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کو ہی نافذ کر دیا کہ ایک آدمی جو قتل ہو جائے تو اس کی دیت بھی 100 اونٹ ہی ہے۔ دیکھو بندے کی کتنی قیمت ہے، آج 100 اونٹوں کی قیمت لگاؤ تو صحیح۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں سے یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، یہ دیت کا جو مسئلہ ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا باتیں کرتے، لو جی پیسے لے کے بک گئے جی، بھائی کا خون بیچ دیا، فلانے کا خون بیچ دیا۔ بھائی یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، لینے کا حق ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، قتل ہونے والا ہو گیا، اب اس کے اگر بچے ہیں اور اس کو 10-20 کروڑ مل رہا ہے اور پیچھے اس کے بیوہ ہے اور اس کے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ان کا فائدہ ہونے دو۔ اور اگر انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، کو خون بیچا نہیں ہے اسلام کا، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ تو کہنے والے تو باتیں کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں، تو اس میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسلام کے ہی ایک حکم کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہارے دادا ابراہیم کی بھی سنت ہے اور میری بھی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے مقبول نیکی ہے، اور فرمایا جب اس کا خون نکل کر زمین پہ ابھی نہیں گرتا، وہ جانور خدا کے دربار کے اندر قبول ہو جاتا ہے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، صاحب استطاعت وہ قربانی کریں، اور جن کی ہمت ہو جائے، اگرچہ قربانی واجب نہیں لیکن اللہ توفیق دے دیں، اگر کوئی تھوڑی سی ہمت کر کے وہ قربانی کر لیں تو ان کو کرنی چاہیے، اس پر ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور ان کے رزق کے اندر اللہ وسعت بھی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔